سبسکرائب کیجئے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی آخری پاکیزہ مبارک مقدس باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات سے پہلے تذکرہ تھا کہ ایمان والو، تمہیں ابھی بہت آزمایا جائے گا اور تمہیں مشرکوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی۔ اس آیت میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد یہودیوں سے ملے اور کہا یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عصا ڈالتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے تھے وہ چمکنے لگتا تھا۔ پھر وہ عیسائیوں سے ملے، تمہارے نبی کے معجزے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، بیمار اچھے ہو جاتے تھے، اور مادرزاد نابینا، ماں کے پیٹ سے جو بچہ نابینا پیدا ہوا اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جاتی تھی۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ لوگ بھی نبی تھے اور آپ بھی نبی ہیں، تو اگر آپ سچے نبی ہیں
تو یہ والا معجزہ دکھائیے۔ کون سا والا؟ یہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیجئے۔ اگر یہ سونے کا بن جائے تو ہم آپ کی نبوت کو سچا سمجھیں گے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہ بات جو انہوں نے کہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے نہیں کہی کہ اگر آپ معجزہ دکھا دیں گے تو واقعی کلمہ پڑھ لیں گے۔ طلب صادق نہیں تھی، عناداً دشمنی کی وجہ سے یہ بات کہی، ضد کرنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا، ہم کلمہ پڑھ لیں گے اگر آپ اس پتھر کی چٹان سے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی برآمد کر دیں آپ۔ تو اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے اور بکری سے پیدا ہوتی ہے، چٹان سے کہیں اونٹنی پیدا ہوتی ہے؟ اگر ایسا کر دو تو کلمہ پڑھ لیں گے، نہ ایسا ہوگا نہ کلمہ پڑھیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک اذیتناک بات تھی۔ اس کے جواب میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو پہچاننے کے لیے اور نبی کی نبوت کو جانچنے کے لیے کہ یہی معجزہ رہ گیا؟ بے شمار معجزات اور اللہ کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں جن سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے اور اللہ کے سچے رسول کو بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ کیا کیا نشانیں؟ ان نشانیوں کا تذکرہ ہے آگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عطا یہ تابعی ہیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں اور ابو عمیر، یہ 3 لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین علم حاصل کرنے کے لیے ام المومنین کے پاس جاتے تھے۔ پردہ پڑا ہوتا تھا، اجازت لی، اور اجازت کون لیتا تھا؟ ام المومنین کے پاس جس طرح مرد جاتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، اللہ کے نبی کی احادیث معلوم کرنے کے لیے، ایسے عورتیں بھی جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اتنی بڑی عالمہ تھی، اتنی بڑی فقیہہ اور فاضلہ تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام جب کسی مشکل مسئلے سے دوچار ہوتے تھے تو اس مشکل کے حل کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوتے اور وہاں مشکل کا ہمیں حل مل جاتا تھا۔ جان و دل سے خدمت کی امت محمد کی، جان و دل سے خدمت کی امت محمد کی جب تلک رہی زندہ عائشہ مدینے میں۔ 18 سال کی عمر تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد تقریباً 57 سال کی عمر میں وفات ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اتنے زمانے تک دین کی خدمت ہی کرتی رہی، تو ان کے پاس صحابہ بھی آتے تھے اور صحابیات بھی آتی تھی، عورتوں کے مسائل۔ لیکن جو بھی آتا تھا یا آتی تھیں ان میں سے کوئی بغیر اجازت کے بولو نہیں آتا تھا۔ مردوں کو تو خیر چلیے اجازت ہے، وہ ماں ہیں جبکہ روحانی ماں، اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتوں کو عورتوں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے، اور خالی ہے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآنی حکم ہے۔ کیا یہ قرآن کا حکم ہے؟ اور یہ قرآن کا ایسا حکم ہے جس پر زیادہ تر لوگ عمل نہیں کرتے، جانتے نہیں۔ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ عورتیں اگر عورتوں کے پاس جائیں تو اجازت لے کے جائیں۔ عقل میں آتی ہے یہ بات؟ پڑھے لکھے دیندار سمجھے جانے والے، خود کو دیندار سمجھنے والے جب وہ جاتے ہیں، ان کے گھر کی عورتیں جاتی ہیں یا ان کے وہاں عورتیں آتی ہیں
تو سب بغیر اجازت کے یوں ہی بس اپنے اندر گھستی چلی آئیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ یہ سوچ رکھا ہے کہ چونکہ گھر میں خواتین ہیں اور مردوں سے پردہ ہوتا ہے، اس لیے مردوں کو بغیر اجازت کے گھر میں بولو جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اگر بغیر اجازت کے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے بے پردگی ہو جائے، نامحرم پہ نظر پڑ جائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اجازت لینا اس لیے ضروری، ایسا نہیں ہے. اجازت لینے کی یہ بھی علت ہے کہ نامحرم پہ نظر نہ پڑے. اور اجازت لینے کی ایک دوسری سب سے بڑی علت کیا ہے، جو اصل علت ہے، اصل وجہ ہے، وہ کیا؟ کہ اپنی طرف سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف اور مشقت میں مت ڈالو. تکلیف اور مشقت میں مت ڈالو. مطلب اگر آپ کسی کے وہاں بغیر اجازت کے چلے جائیں تو آپ کے جانے سے اس کو بہت خوشی ہوگی نا، ہے نا؟ خوشی ہوگی نا. کیا سوچ رہے ہو؟ بولو نا. خوشی ہوگی نا. کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی. یہ لیجیے صاحب، ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہتے. جس کو دیکھا چلا آ رہا ہے، ارے ہے یا نہیں؟ بعض مرتبہ آدمی کو کام ایسا گھر پہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، اور آپ ایک دم سے پہنچ گئے بغیر اجازت کے تو اس کو ناگوار گزرے گا نہیں گزرے گا؟ ارے ہے یا نہیں؟ اچھا مرد اگر آ جائے گھر پہ اچانک اور آپ چاہتے ہو کوئی نہ آئے ہو، مجھے کوئی حالت میں نہ دیکھے، کوئی میری بات نہ سنے، ہم ایسا مشورہ کر رہے ہیں کوئی تیسرا آدمی نہ آ جائے. اچھا اگر عورت آ جائے تو کیا خوشی ہوگی؟ بھئی عورت آ گئی، اس نے وہی بات سن لی، وہ منظر دیکھ لیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت. آپ تو چاہتے تھے کسی کو نہ پتہ لگے، اور مرد کو اگر پتہ لگ گیا تو صبر کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی آدمی کو معلوم ہوا. اور اگر عورت کو معلوم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو صبر ہی نہیں ہوگا اور عام ہو جائے گی بات. تو علت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بے پردگی، یہ بھی علت ہے، لیکن عورت کا عورت سے کیا پردہ؟ لیکن وہاں بھی اسلام نے شرط لگا دی ہے، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت، دونوں کو دوسرے کے گھر میں، اور دوسرے کے گھر سے مراد لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرے کے گھر سے مراد غیر رشتہ دار ہوں، انہی کو سمجھتے ہیں. جو رشتہ دار ہوں وہ دوسرے ہیں، یا غیر مسلم ہوں وہ دوسرے. ایسا نہیں ہے. دوسرے گھر سے مراد وہ گھر ہے جس میں آدمی کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہو، جس میں اس آدمی کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہو. اور رہنے کا مطلب سگا رہتا ہو، یا سگا یا سوتیلا رہتا ہو، رشتہ دار رہتا ہو یا غیر رشتہ دار رہتا ہو. پھر رشتہ داروں کے اندر بھی کیٹیگری ہے، محرم رہتا ہو یا نامحرم رہتا ہو. اب یہ محرم نامحرم کیا ہے پوچھئے تو زیادہ تر لوگ جانیں گے نہیں. محرم کیا ہوتا ہے، رشتہ دار کون سا ہوتا ہے، نامحرم کون سا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں. اتنے دن لگ گئے. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا آپ تو بہت دنوں سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ذرا بتاؤ محرم نامحرم کسے کہتے ہیں؟ اب بغلے جھانک رہے، پتہ ہی نہیں. اور جب یہ نہیں پتہ ہے تو آگے جو حکم ہے محرم اور نامحرم کے، وہ اس پہ عمل کہاں سے کریں گے آپ؟ ہاں اگر ان سے پوچھئے نان ویج کسے کہتے ہیں بتائیے تو ان کو بتائے. لیکن محرم اور نامحرم، ویج اور نان ویج پتہ ہے، اور محرم نامحرم نہیں پتہ. محرم ایسا رشتہ دار جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جس سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ محرم رشتہ دار ہے. بیٹی کا نکاح باپ سے، سگے بھائی سے، سگے چچا سے، ماموں سے،
ہے خالو سے، پھوپھا سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب محرم ہیں۔ اور عورت کا نکاح اس کے خالہ زاد بھائی سے، ماموں زاد بھائی سے، چچا زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ بولو نا، کیا؟ پھوپھی کے لڑکے سے سوچ کے بتاؤ، ہو سکتا ہے؟ کہا ان سب سے ہو سکتا ہے۔ جب ان سے ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیا ہوئے؟ نامحرم۔ پردہ کس سے ہے؟ نامحرم سے ہے، اور محرم سے پردہ نہیں ہے۔ کتنے گھر ہیں جہاں ان سے پردے ہوتے ہیں؟ بتائیے۔ دیور کیا ہے، محرم ہے نامحرم؟ بولو۔ دیور نامحرم ہے، جیٹھ یہ نامحرم ہے۔ سب کہیں پردہ ہوتا ہے نا، ارے ان سے کیا پردہ، یہ تو شوہر کا بھائی ہے۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی نے پوچھے الحم اور حضور دیور؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور تو موت ہے، یعنی اس سے گناہ میں مبتلا ہو جانے کے زیادہ چانسز ہیں۔ یہ فرمان نبوت ہے۔ اس پر عمل جب نہیں ہوا تو گھر میں کیا ہوا؟ پھر نامعلوم کتنے ایسے واقعات پیش آئے جن کو زبان سے ادا کرنا اور جن کا لوگوں کے علم میں آنا یہ حیا کے خلاف ہے اور شرم کے خلاف ہے اور ذلت اور رسوائی کی بات۔ ایسا کیوں ہوا؟ شریعت کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ حکم کہ گھر میں جاؤ، کون سا گھر؟ دوسرے کا گھر، اور دوسرے کے گھر سے مراد بولو، دوسرے کے گھر سے مراد دوسرے کا گھر کسے کہا گیا قرآن میں؟ ہے بتلا؟ ارے بولو نا، تم بہت قابل ہو، تم بتاؤ نا۔ ارے دوسرے کے گھر سے مراد جس میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے۔ اور کا مطلب ماں رہتی ہے، بہن رہتی ہے، پھوپھی رہتی ہے، خالہ رہتی ہے، محرم ہے یہ، پھر بھی اجازت لے کر کے جاؤ۔ نامحرم رہتے ہیں جب تو ہے اجازت، محرم رشتہ دار بھی اگر رہتے ہیں ساتھ میں تو جانے سے پہلے بولو اجازت ضروری ہے۔ اور اگر رشتہ دار ہی نہ ہو وہ، تب تو اجازت لینا نہیں ضروری۔ رشتہ بھی نہیں ہے کوئی، یہ تو بالکل غیر ہو گیا، اور ساتھ ساتھ رشتہ بھی نہیں ہے اور مذہبی رشتہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ غیر ایمان والا ہے۔ جب بھی اس کے گھر پہ بغیر اجازت کے جانا اسلام کہتا ہے کہ ناجائز ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مزدور ہو یا حاکم ہو، معمولی آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو، رکشہ چلانے والا ہو یا چپل ڈھانکنے والا ہو، اپنے گھر پہ وہ رہتا ہے، چاہے اس کا ذاتی گھر ہو چاہے اس کا کرائے کا گھر ہو، اگر وہ رہتا ہے اس کے وہاں اگر آپ کو جانا ہے تو اجازت آپ کو لینا ہے ضروری۔ اسلام کا حکم ہے، دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے، مگر اللہ کے قانون میں ہے بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اس کا احترام کرو۔ کیوں؟ اگر بغیر اجازت کے آپ چلے گئے تو آپ کے بغیر اجازت کے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اگر بڑا آدمی ہوگا جبھی تکلیف ہوگی، چھوٹا ہوگا تو تکلیف نہیں ہوگی۔ بڑے کی عزت عزت ہے، چھوٹے کی عزت عزت نہیں ہے۔ سب انسان برابر ہیں، سب کی ماں ایک ہے اور سب کے باپ ایک ہیں۔ ابوہم آدم و امہم حوا، ان کے باپ آدم ہیں اور ان کی ماں حضرت حوا ہے۔ جب ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں تو سب کے اندر مساوات برابری ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی بہن ہوئے نہیں ہوئے، کوئی کم ہوا کوئی نیچا ہوا کوئی اونچا ہوا، سب کی عزت برابر ہے۔ تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے،
چاہے کسی کے گھر سے مراد جس میں کوئی اور ساتھ میں رہتا ہے۔ آدمی کا اپنا گھر، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر سے مراد ایسا گھر، ایسا کمرہ جس میں وہ اکیلے رہتا ہے، جب جاتا ہے تو تالا لگا دیتا ہے اور جب آتا ہے تو تالا کھول کے اندر آتا ہے۔ یہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی اور رہتا ہے اگر ساتھ میں، چاہے وہ سگی ماں کیوں نہ رہتی ہو، جب بھی کیا ہے اجازت لے کے پھر آنا ہے۔ حیرت ہو رہی ہوگی نا کہ صاحب اماں رہتی ہیں وہاں بھی اجازت لے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول، میں رہتا ہوں اور میرے ساتھ میری ماں رہتی ہے، کیا پھر بھی ہم اجازت لے کر کے جائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اے اللہ کے رسول، میری ماں ہیں، میں ان سے پیدا ہوا ہوں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اجازت لے کے جاؤ۔ اے اللہ کے رسول، سگی ماں ہیں وہ، کوئی اور خدمت کرنے والا بھی ان کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھو جس حالت میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہیے؟ آدمی تنہائی میں ہے، کس حالت میں ہے، ستر کھلا ہوا ہے، کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، اور آپ ایک دم سے پہنچ گئے تو آپ کو بھی شرمندگی ہوگی اور ماں کو بھی، محرم رشتہ دار کو بھی شرمندگی ہوگی۔ اجازت لے کے جاؤ۔ جہاں رشتہ نہیں ہے وہاں بھی اجازت لے کر کے جاؤ۔ اور یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، اور مردوں کو لیے تو ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس پہ عمل بھی ہوتا ہے، مگر عورتوں کے لیے یہ سنا تھا کبھی کہ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے؟ ارے سنا ہے کبھی؟ سنا تھا؟ اس پہ عمل ہوتا ہے دیکھا؟ عورتیں آ رہی برقع پہن کر، دروازہ کھولا، اندر چلی گئی، السلام علیکم ہے۔ حالانکہ قرآن کا حکم مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا جب یہ حکم بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں نہ جاؤ یہاں تک کہ اجازت لے لو اور یہاں تک کہ سلام کر لو۔ ارے ہے نہیں، کیا کہا قرآن نے؟ اے ایمان والو، ہے نا؟ اور ایمان والے خالی مرد ہی ہوتے ہیں نا؟ بولو، خالی مرد ہوتے ہیں؟ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں خالی۔ عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، لہذا دونوں کے لیے حکم ہے۔ قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، قرآن عورتوں کو الگ سے ذکر نہیں کرتا، مخاطب مردوں کو بناتا ہے اور اسی کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی۔ کیوں ہے ایسا؟ ایسا کیوں ہے؟ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، کہیں خاص طور سے عورتوں کو مخاطب نہیں بنایا گیا، مگر نماز جیسے مردوں پر فرض ویسے عورتوں پر فرض، روزے جیسے مردوں پر فرض ویسے عورتوں پر فرض، زکوٰۃ جیسے مردوں پر فرض عورتوں پر۔ ارے ہے یا نہیں؟ الگ سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے معنی ہے چھپانے کی چیز۔ کیا معنی ہے؟ چھپانے کی چیز۔ عورت تو ہے چھپانے کی چیز، عورت کا ذکر بھی چھپانے کی چیز ہے، عورت کا نام بھی بولو چھپانے کی چیز ہے۔ مگر جتنے شادی کارڈ چھپتے ہیں سب پہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کا نام اور لڑکی کا نام۔ قرآن کر رہا چھپانے کی چیز اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے عام کر رہے ہیں۔ اب کارڈ تو آپ نے خاص لوگوں کو دیا، جہاں دیا ان کو پتہ ہے لڑکے کا نام کیا، لڑکی کا نام کیا، لیکن جب آپ میرج ہال پہنچے تو وہاں باقاعدہ ایک تختی چل رہی ہے فلاں اور فلاں، راہگیر بھی دیکھ رہے ہیں کون نوشہ ہے اور کون دلہن ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ قرآن میں اسی لیے کسی عورت کا نام نہیں ہے، صرف ایک خاتون کا نام ہے، وہ حضرت مریم ہیں، اور ان کے نام سے قرآن کی پوری سورت ہے۔ حضرت مریم کا نام کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے؟
اس لیے کہ بیٹے کی نسبت کس کی طرف ہوتی؟ باپ کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اس لیے ان کی نسبت ماں کی طرف ہوئی، عیسیٰ ابن مریم۔ تو قرآن میں جو حکم ہوتے ہیں ان میں مردوں کو مخاطب کیا جاتا مگر عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی۔ قرآنی تہذیب ہے۔ اگر کسی نے نام لکھ دیا ناجائز حرام نہیں ہے، یہ قرآنی تہذیب ہے۔ قرآن سے اس سے اشارہ ہے قرآن کی طرف۔ عورتوں میں ستر ہونا چاہیے، ذکر میں ستر ہونا چاہیے، جسم بھی مستور ہونا چاہیے، نام بھی مستور ہونا چاہیے۔ ان کی نماز کا جو طریقہ ہے مردوں سے الگ ہے، کیوں؟ اس میں ستر زیادہ ہے۔ جو عورتوں کا طریقہ ہے نماز کا وہ ایسا کیوں ہے؟ مرد سجدہ کرے تو صاحب یہ اس کے بازو جو ہیں یہ بغل سے الگ رہیں، اور یہ کلائیاں زمین سے الگ رہیں، یوں ہے نا، اور پیٹ رانوں سے الگ رہیں۔ اور عورتوں کے لیے اس کا الٹا، کلائیاں زمین سے ملی ہوں، یہ بازو جو ہیں یہ چمٹے ہوئے ہوں پہلو سے، اور پیٹ رانوں سے لگے ہوئے ہوں۔ کیوں؟ اس میں ستر زیادہ ہے۔ جب وہ نیت باندھیں تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ، عورتوں کے لیے کیا نہیں؟ کہاں تک؟ کہاں تک؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ کچھ پیسے خرچ ہوں گے؟ ہاں، کہاں تک؟ کرے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ یہ دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو معلوم تھا وہ بھی سب ختم ہو گیا۔ کہاں تک؟ عورتیں کہاں تک ہاتھ اٹھاتی؟ پڑھتا نہیں کو گھر پہ نماز، دیکھا نہیں عورتوں کو گھر پہ نماز پڑھتے ہوئے۔ واہ بھائی واہ۔ وہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور وہ یہی کر رہے تھے، مطلب انہوں نے ہاتھ اٹھائے کاندھے تک اور اس کے بعد سینے پہ ہاتھ باندھ لیا۔ تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد کیا باہر رہتے ہیں؟ تو ان کا خیریت آپ سے مطلب؟ کہنے میں پوچھ رہے ہیں آپ کے والد جو ہے ہاں باہر ہیں، بتائیے کیا مطلب؟ کہنے نہیں بس ویسے ہی پوچھا تھا۔ ارے بتائیے آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ کہنے اس لیے کہ آپ کی نماز کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے آپ نے نماز ماں کو دیکھ کے سیکھی ہے، باپ کو دیکھ کے نہیں سیکھی۔ اس لیے کہ ماں اسی طرح نیت باندھتی ہے، کاندھوں تک ہاتھ اٹھایا اور سینے پر ہاتھ باندھے، اور مرد لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ناف کے نیچے باندھے۔ تو عورتوں کو نماز کا طریقہ ایسا کیوں ہے؟ اس میں ستر زیادہ ہے۔ یہ اسلام ہے، اس میں جگہ جگہ اس کی رعایت ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں، کہتے ہیں عورتوں مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ عورتوں کو مرد بنانا چاہتے۔ دنیا میں مؤذن دیکھے آپ نے؟ مرد ہی دیکھے، عورت بھی کوئی مؤذن دیکھی؟ کیا بات ہے صاحب؟ کوئی فرق نہیں۔ خود آپ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، بازار میں گھومتے ٹوپی لگا کر، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو ٹوپی اتار دیتے ہیں جان بوجھ کے۔ کیا عورتیں بھی اگر بغیر دوپٹے کے نماز پڑھیں تو ہو جائے گی؟ پوچھئے ان سے۔ لا يحل صلاۃ الحائض الا بخمار، حدیث ہے، عورت کی نماز بغیر دوپٹے کی نہیں ہوگی۔ اور دوپٹہ اتنا باریک ہے اس سے بال جھلک رہے ہیں تو جب بھی نہیں ہوگی۔ یہ کیا بات ہے؟ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں۔ تو غرضے کی قرآن کریم میں کیا کیا گیا ہے؟ جو ذکر آیا ہے تو کیسے مردوں کے لیے جو حکم آیا ہے مخاطب کیا گیا، مگر اس کے اندر شامل عورتیں بھی ہیں۔ کہا گیا اے ایمان والو کسی کے گھر میں نہ جاؤ بغیر اجازت کے۔ تو ایمان والے مرد بھی ہیں اور ایمان والی عورتیں بھی ہیں۔ جس طرح یہ حکم مردوں کے لیے ہے اسی طرح یہ حکم ہے بھائی۔ یہ حکم کون سا والا؟ کون سا؟ کون سا والا؟ بغیر اجازت کے اندر داخلہ عورت کے لیے۔ یہ بات کاہے پہ یاد آئی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے وہاں علم حاصل کرنے کے لیے، مسائل معلوم کرنے کے لیے، احادیث سیکھنے کے لیے مرد لوگ بھی آتے تھے اور عورتیں بھی آتی تھیں، مگر پردے کے ساتھ وہ رہتی تھی۔ اجازت لے کر مرد بھی آتے تھے اور اجازت لے کر
عورتیں بھی آتی تھیں. وہاں اگر عمل نہیں ہوگا قرآن پہ تو پھر بولو کہاں عمل ہوگا؟ وہ معلمہ ہیں، وہ مفسرہ ہیں، وہ قرآن کی تشریح کرنے والی ہیں، ان کے وہاں عمل ہے. ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم 4 عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے وہاں جایا کرتے تھے، تو جب جاتے تھے پہلے اجازت لیتے تھے، پھر اس کے بعد اندر داخلہ ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے وہاں کون کون گیا؟ حضرت عطا، حضرت عبداللہ ابن عمر اور ایک اور تھے حضرت ابو عمیر. تینوں گئے، اجازت لی، اجازت مل گئی. تو کہا ام المومنین یہ بتائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے قریب سے تو آپ نے دیکھا ہے اور بہت دیکھا ہے آپ نے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات بتائیے جو بڑی عجیب ہو، حضور کی کوئی ایسی شان اور سیرت کی بات بتائیے جو بڑی عجیب ہو. تو ام المومنین نے فرمایا بیٹو اللہ کے نبی کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، ہر بات عجیب تھی. پھر فرمایا کہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور بستر پر آپ نے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑو میں اللہ کی عبادت کروں، اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ وضو کر کے آپ نے جو نماز پڑھنا شروع کی، اتنا روئے آپ، اتنا روئے کہ ریش مبارک تر ہو گئی. پھر رکوع کیا آپ نے، اس میں روتے رہے کافی دیر تک. پھر سجدہ کیا، اس میں بھی روتے رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. نماز سے فارغ ہوئے آپ، فجر کا وقت ہو گیا. حضرت بلال آ گئے. حضرت بلال فجر کی نماز کے لیے بلانے آتے تھے. تو دیکھا اللہ کے نبی کے چہرے پہ آنسو ہیں. ما یبکی کا یا رسول اللہ، حضور اللہ آپ کو کس نے رلایا، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سب معاف ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تمہیں پتہ ہے آج یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، کون سی؟ جن کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، میں کیسے اللہ کو یاد نہ کروں؟ تہجد کے وقت جب آپ اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور یہی آیتیں پڑھتے تھے. کیا ہیں وہ آیتیں؟ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان و معرفت ہے. اگر آدمی ان میں غور و فکر کرے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے. اس کو پہچاننے کے لیے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہیں آیتیں؟ سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، صفا پہاڑ کو سونے کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان آیتوں کو دیکھو، یہ کم ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں. آسمان کتنا چھوٹا سا ہے نا، چھوٹا سا ہے نا، بہت بڑا. ایسی چھت دنیا میں اس کا کوئی نمونہ ہے ہی نہیں. اتنی لمبی چھت، کوئی بیم نہیں اس میں، کوئی گاٹر نہیں اس میں، کوئی پلر نہیں اس میں، اور اتنی پرانی چھت. نہ کہیں لونا لگا، نہ کہیں پلاسٹر اکھڑا، نہ کہیں سوراخ ہوا، نہ کہیں کریک ہوئی. وہ چھت جیسی تھی ویسے ہی ہے، نہ اس کے رنگ و روغن میں فرق آیا. یہ آسمان اتنا بڑا ہے، یہ بنایا ہوا ہے، خود سے نہیں بنا. اور ہر بنائی ہوئی چیز بتاتی ہے کوئی ہے میرا بنانے والا. آسمان کو اگر دیکھو گے تو خدا کو پہچان لو گے. جس نے اتنی بڑی مخلوق بنائی ہے تو بنانے والا کتنا قوی اور قادر ہوگا، اس جیسا کوئی دوسرا. جس نے ایسی چھت بنائی جیسی کوئی نہیں بنا سکتا تو وہ بھی نرالا ہے، اس جیسا بھی کوئی ہو نہیں سکتا. اور وہ کون ہے؟ بے شک آسمان کے بنانے میں، والارض اور زمین کے بنانے میں، اور زمین بھی نرالی. اور خالی آسمان اور زمین کہاں مراد کیا؟ آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کسی اور کا پیدا کیا ہوا ہے. ساری مخلوقات میں غور کرو، ستاروں میں، سیاروں میں
اور ہزارہا مخلوق زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہے. ان مخلوق میں ایک ایک چیز میں غور کرو، ہر چیز کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کا پتہ دے. کوئی ہے بنانے والا؟ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد. کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن گئی، اور کوئی لوہا خود بخود تلوار بن گیا نا؟ کوئی بن گیا تھا؟ کبھی نہیں. بنانے والا تو بنتا ہے. یہ اتنا بڑا دنیا کا نظام خود سے نہیں بن سکتا. لہذا اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا یہ دلیل کافی نہیں؟ اس سے موٹی دلیل کیا ہوگی؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ کسی نے پوچھا تھا ایک بڑھیا سے، تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا یہ جو چرخہ ہے اس سے پہچانا میں نے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس چرخے سے ہم سوت کاٹتے ہیں اور جب تک اس کو گھماتے رہتے ہیں یہ گھومتا رہتا ہے، انگلی ہٹاتے رک جاتا ہے. جب میرا چرخہ بغیر میرے چلائے نہیں چل سکتا تو یہ دنیا کا اتنا عظیم الشان نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ کسی عربی بدو سے پوچھا گیا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ اس نے عجیب دلیل بیان کی. وہ کہنے لگا البعرۃ تدل علی البعیر، مینگنی بتاتی ہے اونٹ یہاں سے نکلا ہے. وآثار الاقدام علی المسیر، اور قدموں کے نشانات بتاتے ہیں کوئی یہاں سے گزرا ہے. فالارض ذات فجاج والسماء ذات الابراج، یہ برجوں والا آسمان، یہ پھٹن والی زمین، یہ کیسے نہیں بتائے گی ہمارا بھی کوئی بنانے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے بنانے میں اور کاہے میں. واختلاف اللیل والنہار، اور آسمان و زمین کے اختلاف میں اور رات و دن کے اختلاف میں. اختلاف کے دو معنی ہیں، ہم لوگوں کو ایک ہی معلوم ہے. اختلاف کے ایک معنی بعد کے ہیں. کیا معنی؟ بعد. رات و دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات. کبھی اس کے خلاف ہو جائے، دن رکا رہے کہ نہیں آنے دیں گے، یہ رات رک جائے کہ نہیں آج ہماری حکومت رہے گی. اچھا ایک سیکنڈ کا فرق آ جائے، آیا کبھی؟ اختلاف کا ایک مطلب کیا ہے؟ رات اور دن کے لمبے اور چھوٹے ہونے میں. دن بڑا ہو گیا، رات چھوٹی ہو گئی، رات چھوٹی ہو گئی، دن بڑا ہو گیا. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ بھی سوچ رہے ہیں، مطلب غور کر لیں کہ کیا دن چھوٹا ہو رہا، رات چھوٹی ہو رہی؟ جی کیا چیز؟ دن. ہاں تو یہ کہو دن چھوٹا ہو رہا ہے تو رات بڑی ہو رہی ہے. آسمان و زمین نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں. ارے رات دن تو سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں. روزانہ 1 منٹ گھٹ رہا ہے. مغرب کل کئے بجے تھی؟ 28 پہ، آج 27 پہ. روز 1 منٹ. یہ خود ہی سے ہو رہا ہے کیا؟ اچھا زیادہ ہو جائے، کبھی کم ہو جائے. رات اور دن کے بدلنے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لآیات لأولی الالباب. ایک نشانی نہیں ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں اور غور و فکر کریں، وہ سمجھ سکتے ہیں کوئی نبی آتا یا نبی نہ آتا. جب بھی کیا ہے عقل مند آدمی ان چیزوں میں غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہے بنانے والا، وہ اکیلا بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے. اس نے ایسی مشین بنائی ہے، کیسی؟ جس کا ہر پرزہ ایسا سیٹ کیا ہے، ایسا کارخانہ اس نے بنایا ہے جس کے اندر جتنے مزدور ہیں ان کی حدیں مقرر کر دی ہیں. ٹائم اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، اتنے بج کے اتنے منٹ پر. ان میں سے کوئی خود مختار نہیں، کوئی منمانی نہیں کر سکتا. جو اس نے روٹین ان کا مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق وہ پرزے چل رہے ہیں، اسی کے مطابق مزدور مزدوری کر رہے ہیں. سورج کیا ہے؟ مزدور ہے. چاند کیا ہے؟ مزدور ہیں. ستارے کیا ہیں؟ مزدور ہیں. اور اتنے بڑے بڑے ہیں مگر مجال نہیں خود سری کر دیں، آج طبیعت نہیں ٹھیک، آج نہیں جائیں گے ڈیوٹی پہ. ہوا کبھی؟ اللہ فرماتا نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. جب قرآن کہتا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو کسی بیوقوف آدمی سے پوچھئے کہ آپ بیوقوف ہیں. پوچھئے کسی بیوقوف آدمی سے پوچھئے آپ بیوقوف ہیں کیا، تو خوش ہوگا.
غصہ ہو جائے گا۔ کوئی بیوقوف بھی اپنے آپ کو بے عقل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کر نشانیاں عقل مندوں کے لیے، ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے۔ جو کسی کو دھوکہ دے کے کاروبار چمکا لے وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ ہم بڑے عقل مند، دیکھا 4 آنے کے ہم نے 75 پیسے بنا لیے، تھوڑا سا کم ناپا تولا دیکھا اتنا ہو گیا، لوگ سمجھ ہی نہیں پائے۔ وہ اسی کو عقل مندی سمجھ رہا ہے، دھوکہ دینے کو سمجھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہم بتاتے ہیں عقل مندی کسے کہتے ہیں۔ کوئی سائنسداں اس نے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی، نیٹ بنا لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے باقاعدہ سورج کو کرنوں کو جو ہے وہ کیچ کر لیا، ہوا کی رفتار کو ریکارڈ کر لیا، چاند کس دن نکلے گا، آج نکلے گا، کل نکلے گا، محکمے نے بتا دیا۔ یہ سب اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ عقل مند۔ اور یہ باقاعدہ ستاروں پہ جا کے فوٹو لے کر کے آ رہے ہیں، پیسہ بھی خوب کا، سب کیا سمجھ رہے ہیں؟ بیوقوف سمجھ رہے ہیں، سب عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ مگر قرآن کہتا ہے عقل کا یہ معیار نہیں ہے۔ تمہاری عقل کے ذریعے سے بلب بنا اور اس کے ٹیوب لائٹ بنے، اس سے دنیا میں تو روشنی ہو گئی، مگر تمہارا دماغ اب بھی روشن نہ ہوا، تمہارا دل میں اب بھی اجالا نہ ہوا، تم نے اب بھی اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، تو تم سے بڑا کوئی بیوقوف اور احمق نہیں ہے۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا ہے۔ سورج کی شعاعیں تو گرفتار کر لی، مگر زندگی کی جو راتیں بالکل کالی ہیں، یعنی ان میں سحر اجالا نہ ہوا، اللہ کو نہیں پہچانا، ایسے ہی مر گیا ملحد دہریہ۔ پھر اللہ کسے کہہ رہا عقل مند؟ سنیے، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ کو کب یاد کریں گے؟ جب اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کو مانیں گے، جبھی تو اللہ کو یاد کریں گے۔ وہ نہ اللہ کو جانے، نہ اللہ کے رسول کو جانے، نہ نماز نہ روزہ، اور رات دن اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ قیاما۔ قیام مانے؟ قیام مانے؟ ارے قیام تو لوگ جانتے ہی ہیں، نہیں جانتے؟ لیٹنا، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں قیام۔ قیام، قعود، جلوس، قیامہ کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے، وقعودا اور بیٹھ کر یاد کرتے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے بل، کروٹ سے کا آدمی کب ہوتا؟ جب لیٹتا۔ تینوں، یہی آدمی کی 3 حالتیں ہیں، یا تو کھڑا ہوگا، اور یا پھر بیٹھا ہوگا، یا پھر لیٹا ہوگا۔ مطلب یہ کہ وہ ہر حال میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہوں، اور ذکر کرتے ہیں۔ وہ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے، نہیں ہے؟ کس کے لیے پڑھی جاتی؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اور نماز کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلی قائما، نماز پڑھو کھڑے ہو کر۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ پاؤ تو فَبِقَاعِدًا، کیسے؟ بیٹھ کے۔ اور اچھا اگر بیٹھ کے بھی نہ پڑھ پاؤ تو لیٹ کے، ہے نا؟ اللہ کہتا ہے یہ عقل مند ہیں، اور جتنے یہ سب ہیں، یہ سائنسداں، یہ سب نمازی ہیں نا، ہیں تہجد گزار ہیں، سب کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ قعودا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خالی ذکر نہیں کرتے، غور کرتے ہیں۔ کاہے میں؟ فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے بنانے میں، اور آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اس میں غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بنانے والا اکیلا ہے، واحد ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس نے بنایا، پھر اس نے بڑھیا بنایا، ہے نا؟ جو چیز بنائی اچھی بنائی،
اور بھی اچھی بنانے کے بعد نہیں، فیشن کے دور میں مضبوطی کی کوئی گارنٹی نہیں، جو بنائی جلدی سے ٹوٹ گئی۔ ایسا بھی نہیں، اس نے جو بنایا پہلے اس نے بنایا اور پھر جو بنایا اچھا بنایا، خوبصورت، اور پھر خالی خوبصورت نہیں بنایا، اس کو مضبوط بھی بنایا۔ پھر خالی مضبوط نہیں بنایا، بنا کے نہیں چھوڑا، اس کو باقی بھی رکھا، اس کی حفاظت بھی کی۔ یہ کس کا کام ہے؟ وہ اکیلا ہے۔ اگر کئی ایک ہوتے تو کیا ہوتا؟ بنانا مشکل تھا، پہلے بنتا ہی نہیں، اور اگر بن گیا تھا تو پھر باقی نہ رہتا، سب ٹوٹ پھوٹ کے نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کے بنانے میں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اور فکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ آپ نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، اتنی بڑی دنیا اور بلا وجہ۔ بتائیے، ایک فنکشن کیا آپ نے اور لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، آپ سے کسی نے پوچھا یہ کاہے کے لیے کیا تھا؟ آپ نے کہا یوں ہی، تو کیا کہ بڑا بیوقوف آدمی، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا اور کہہ رہے ہیں یوں ہی، کوئی مقصد ہی نہیں۔ جو آدمی بغیر کسی مقصد کو کوئی کام کرتا ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بیوقوف ہوتا ہے۔ جب ایک چھوٹا سا فنکشن کسی نہ کسی مقصد سے ہوتا ہے، ایک سوئی بھی اگر بنائی جاتی ہے تو سوئی کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو اتنی بڑی دنیا جس خدا نے بنائی ہے، اس کے بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے پیدا ہوئے اور مر گئے، اور جو پیدا ہوا وہ مرے گا، اور پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، مطلب کیا؟ کوئی مقصد نہیں، بس کھاؤ آؤ پیدا ہو، کھاؤ پیو زندگی گزارو پھر مر جاؤ، ختم قصہ، اسی پہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اگر ایسا ہے تو بیکار ہے؟ جی نہیں، ہے موت میں ضرور کوئی راز دل نشیں، ہے موت میں ضرور کوئی راز دل نشیں، سب کچھ کے بعد کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ نتیجہ تو نکلے، کچھ رزلٹ تو نکلے۔ لہذا یہ دنیا بیکار آپ نے نہیں بنائی، اس کا رزلٹ نکلے گا۔ دنیا میں جنہوں نے کانٹے بوئے ہیں ان کو سزا ملے گی، جنہوں نے پھول بوئے ہیں ان کے زندگی باغ و بہار ہوگی، جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں انہیں جزا ملے گی، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، پاپ کیے ہیں، ظلم کیا ہے، ان کو سزا ملے گی۔ اسی کا نام ہے آخرت۔ کیا نام ہے اس کا؟ آخرت۔ اے اللہ آپ نے دنیا بیکار نہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے اس کو بیکار نہیں پیدا کی، اس میں حکمت ہے، اس میں راز ہے، آخرت کے لیے آپ نے پیدا کیا ہے۔ سبحانکا، سبحانکا مانے پاک ہے تیری ذات۔ یہ سبحانکا بیچ میں کیوں آیا؟ اے اللہ آپ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، اور بیکار اگر کوئی آدمی کچھ بنائے تو وہ آدمی کیا ہے؟ قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ بیکار چیز بنائی، یہ عیب ہے بیکار چیز کا بنانا۔ سبحانکا، آپ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہم نے پہچان لیا کہ تو ہی ہے اور تیرے کرنے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوا وہ تو نے کیا، اور جو ہوگا وہ تو کرے گا۔ لہذا اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ایمان لانے کے نتیجے میں تجھ سے درخواست ہے کیا؟ فقنا عذاب النار، ہمیں بچا لیجئے جہنم کے عذاب سے۔ پھر جب دعا مانگی تو تھوڑی کیوں مانگے؟ آخرت یاد آ گئی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو آپ داخل کر دیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے تو آپ نے اس کو رسوا کر دیا۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے مطلب ہمیشہ ہمیش کے لیے کون جائے گا؟ مسلمان نہیں جائے گا، ہے؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں کون جائے گا؟ اس کو رسوا کر دیا آپ نے، جس کو آپ نے داخل کر دیا جہنم میں اس کو رسوا کر دیا، اس لیے کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالمہ کو کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ جن کو داخل کر دیا ہمیشہ ہمیش کے لیے اب یہ کبھی نکلیں گے نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔
نہ کوئی سفارش کر سکے گا اور نہ اللہ ہی ان کو دوبارہ نکالے گا۔ ہاں جو گنہگار ایمان والے ہیں ان کے مددگار ہیں، ان کے مددگار ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ ان کے مددگار کون ہوں گے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں چپ چاپ، ارے ان کی مدد کون کرے گا؟ جو گنہگار مسلمان کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈال دیے گئے، ان کے مددگار ہوں گے قیامت کے دن۔ کون مددگار ہوگا؟ انبیاء، اولیاء، علماء، حفاظ، اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے نہیں کریں گے؟ ان کی سفارش سے نکالے جائیں گے نہیں نکالے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم تو تیری کاریگری کو دیکھ کر تجھے پہچان چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، مزید اس لیے بھی ایمان لائے ہیں کہ تو نے ایمان کی دعوت دینے کے لیے ایک پیغمبر بھی بھیجا۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اننا سمعنا، ہم نے سنا، منادیا ینادی للایمان، ایک اعلان کرنے والے کو جو اعلان کر رہا تھا ایمان لانے کے لیے، اور وہ سب سے بڑے اعلان کرنے والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ بجلی کا کڑکا تو جانتے ہیں، یہ صوت ہادی کیا ہے؟ صوت کہتے ہیں عربی میں آواز کو، اور ہادی کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا، رہبری کرنے والا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، یہ رہنمائی کرنے والے کی وہ آواز اور اعلان تھا۔ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک دم سے زیر و زبر ہو گیا عرب، اور کھلبلی پڑ گئی۔ کیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ 300 بولو نا کتے، وہ گنتی بھی یاد نہیں رہی لوگوں کو، ارے 360 خدا رکھتے تھے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ آواز سنی تو ہی کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم نے سن لی اس منادی کی آواز، اس پکارنے والے کی آواز جو پکار رہا تھا، آواز دے رہا تھا ایمان کے لیے۔ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے اللہ جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو پھر ہماری آپ سے درخواست ہے۔ عقل مند آدمی کسے کہتے ہیں بولو؟ جو نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے اور فائدہ دنیا میں کما لے، تو یہ لوگ عقل مند ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے، یہ کیا ہے؟ نقصان سے بچنے کی ترکیب کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، فاغفر لنا ذنوبنا، بخش دیجئے ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو، جن کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ کبیرہ مانے بڑا، بڑے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اور گناہ، جس گناہ کو صغیرہ سمجھا جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے۔ بڑا گناہ ایسے جیسے بڑا انگارہ، اور چھوٹا گناہ ایسے جیسے چھوٹی سی چنگاری، اور نقصان دونوں کا برابر ہے؟ نہیں برابر ہے۔ چھوٹی چنگاری کپڑوں میں رکھوائی جا سکتی ہے، کہ بڑا نہ رکھو چھوٹا رکھ سکتے ہو۔ اس سے بھی آگ اس سے بھی آگ، معمولی مت سمجھو۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ کیا کیجئے، بخش دیجئے ہمارے بڑے گناہوں کو، بس۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور مٹا دیجئے ہم سے ہماری برائیوں کو۔ اے اللہ چھوٹے بھی معاف کر دیجئے اور بڑے بھی معاف کر دیجئے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے اللہ ہمیں وفات دیجئے نیک بندوں کے ساتھ۔ ابرار، ابرار کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا ہو، اپنی اولاد کا بھی حق ادا کرتا ہو، وہی ابرار ہے۔ ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا ہو، اور کس کا بتاتے نہیں۔ ماں باپ کا حق ادا کرتا ہو اور اولاد کا بھی حق ادا کرتا ہو، وہ ابرار ہوگا۔ اگر خالی ماں باپ کا حق ادا کیا، اولاد کا حق ادا نہیں کیا، وہ ابرار نہیں ہو سکتا۔ خالی اولاد کا حق ادا کیا، ماں باپ کا نہیں ادا کیا، وہ ابرار نہیں ہو سکتا۔
اچھا ابرار کون کون بننا چاہتا ہے یہ بتائیے؟ ان میں سے کوئی نہیں بننا چاہتا. ارے کون کون بننا چاہتا ہے؟ سب بننا چاہتے ہیں نا. تو بنیں گے کیسے؟ کیسے بنیں گے؟ کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ماں باپ کا بھی حق ادا کرے، اولاد کا بھی حق ادا کرے. سوچ لیجئے کتنا حق اب تک ادا کیا اور کتنا حق آگے ادا کرنے کا ارادہ ہے. جیسے ماں باپ کا حق ویسے اولاد کا بھی. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دیجئے. مطلب اے اللہ کوئی ٹھکانہ نہیں کب جو ہے قدم بہک جائیں، کب ایمان گڑبڑ ہو جائے. اسے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دیجئے، یعنی مرتے دم تک ہمیں اے اللہ ایمان پر قائم رکھیے. جبھی تو نیک لوگوں کے ساتھ وفات ہوگی اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا. پھر کیا کہا؟ ربنا، کتنے مرتبہ ربنا آیا؟ گنا؟ کلے گننے کے لیے بیٹھے ہیں ہم کوئی؟ ہم مسجد میں جاتے ہیں کوئی وہاں کھڑکیاں تھوڑی گننے جاتے ہیں کتنی کھڑکیاں ہیں. الفاظ بھی قرآن کے گنے گئے، نقطے بھی قرآن کے گنے گئے، اور آیتیں بھی گنی گئیں، رکوع بھی گنے گئے، صفحات گنے گئے. یہ سب عبادت ہے. کتنے مرتبہ آیا ربنا؟ کہاں سے شروع ہوا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. ایک. دوسرا کیا ہے؟ ربنا انک من تدخل النار. کہے ہوئے. تیسرا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. چوتھا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. کہے ہوئے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. کئے مرتبہ ہوئے؟ 5. اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کو جب پکاریں دعا مانگیں تو کیسے مانگیں؟ کیا کہہ کے پکاریں؟ ربنا ربنا ربنا. اور بار بار کہیں. بچہ جب ماں کو پکارتا ماں، امی امی امی، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے. جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کو کئی مرتبہ پکاریں؟ بار بار. کیا کہہ کے پکاریں؟ سب سے نرالا لفظ ہے. یہ تمام صفات کو جامع ہے اللہ کی جتنی صفتیں ہیں. لفظ رب قرآن میں زیادہ تر دعائیں اسی کے ساتھ ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا ہے. تو یہاں کئی مرتبہ آیا؟ 5 مرتبہ. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آدمی 5 مرتبہ کہے ربنا اور پھر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے. 5 مرتبہ. قرآن سے پتہ چلا کوئی چیز بیکار ہے؟ کیا کہا؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے پالنے والے اور ہمیں عطا فرمائیے وہ چیز جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانی. کاہے کا وعدہ کیا؟ دنیا میں بھی اللہ مدد کرے گا، دشمنوں پر اللہ غالب کرے گا آخر میں، اور آخرت میں بھی اے اللہ ہماری مدد فرمائیے. آپ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں جو وعدہ کیا نبیوں کی زبانی وہ بھی پورا کیجئے، اور اے اللہ آخرت میں جو وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا کیجئے. دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے بشرطے کہ آدمی ایمان والا ہو، چاہے 20 سال کے بعد پورا ہو. ارے ہوا نہیں ہوا؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے 20 سال کے بعد اللہ نے وعدہ پورا کیا. ایمان والوں کو، پریشان حال لوگوں کو اتنی بڑی بڑی طاقتوں نے ملیا میٹ کرنے کے منصوبے بنائے اور 20 سال کوشش کرتے رہے، مگر سارے منصوبے خاک میں مل گئے. اللہ ہی نے تو مدد کی. دنیا میں بھی کرتا ہے مدد. ربنا آتنا ما وعدتنا، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں عطا فرمائیے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانی. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے گا. دنیا میں بھی ہمیں وعدہ پورا کیجیے، آخرت میں پورا کیجیے، جنت عطا فرمائیے گا، آپ عطا کریں گے. لیکن اے اللہ ایک اور درخواست ہے. وہ کیا؟
جنت پہ جانے سے پہلے ہمیں تھوڑی دیر بھی رسوا نہ کیجیے گا۔ مطلب جنت پہ جانے والے دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے بالکل ایک دم سے ڈائریکٹ جنت پہ چلے جائیں گے، جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے پھر نکال کے۔ یہ بھی رسوائی ہے اللہ یہ بھی رسوائی ہمیں نہ عطا فرمائیے۔ کیا کہا؟ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں رسوا نہ کیجیے قیامت کے دن۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور واقعی آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، مگر ہمیں ڈر ہے ہو سکتا ہماری زندگی ہمارے کام ہی آپ کے وعدے کے مطابق نہ ہو سکے۔ آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، لہذا اللہ آپ ہی سے درخواست ہے کہ آپ کے وعدے کے مطابق ہماری زندگی بھی گزرے۔ اگر آپ توفیق نہیں دیں گے تو آپ کے وعدے کے لائق ہم اپنے آپ کو بنا نہیں سکیں گے۔ مدد کیجئے، یعنی ایمان پر موت دیجئے، اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر عطا کیسی دعائیں قرآن میں ہیں، کتنی پاکیزہ، کتنی اعلیٰ درجے کی دعائیں ہیں، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس میں حصہ قائم فرمائے۔ جب دل سے دعائیں کی گئیں اور 5 مرتبہ ربنا کہا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہو جاتی۔ اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو قبول کر لی ان کے لیے ربہم، ان کے رب نے دعا، جو دعا مانگ رہے تھے اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اور کیا کہا سنیے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں برباد نہیں کروں گا کسی بھی کا عمل کرنے والے کے عمل کو، تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم میں سے جو بھی عمل کرے گا ہے، ہمارے وہاں اسی کی قدر ہے۔ اگر مرد قدر کرے گا، مرد اگر عمل کرے گا تو وہ عورتوں سے آگے نکل جائے گا، اگر عورت ہے لیکن عمل میں وہ آگے بڑھ گئی اور مرد شوہر صاحب پیچھے رہ گئے تو کیا ہوگا؟ عورت پھر بھی پیچھے رہے گی، بولو، وہ آگے نکل جائے۔ ہمارے وہاں عمل کی قدر ہے، اس میں مرد و عورت کا ذکر کیوں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں جو ذکر آتا ہے زیادہ تر مردوں کا آتا ہے، ابھی بتایا شروع میں بتایا نہیں، مخاطب کیا جا رہا ہے مردوں کو، شامل اس میں عورتیں بھی ہیں۔ ارے ہے یا نہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہجرت، ہر چیز میں مردوں کا ذکر آتا ہے۔ ہم لوگوں کے اندر کیا کوئی خیر نہیں؟ ہم لوگوں میں کیا بھلائی نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں کے عمل قبول نہیں ہوں گے؟ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کاہے کے لیے؟ تسلی کے لیے۔ جہاں مردوں کو مخاطب کیا عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن تمہاری دلجوئی کے لیے قرآن میں ہم تمہارا الگ سے ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ دلداری کر رہا ہے خدا، یہ فطری بات ہے، نہیں فطری بات ہے، طبیعت ہوتی آدمی کے اندر سے، بھئی ان کا ذکر آ رہا ہمارا بھی ذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہی دل میں خیال آیا۔ جیسے کیا ہوتا ہے عورتوں کے دل میں کیا خیال آتا ہے جب بیان کیا جاتا ہے جنت میں جنتی آدمی کو 70 حوریں ملیں گی، تو عورتیں کیا سوچتی ہیں؟ کیا سوچتی ہے؟ مردوں کو تو 70 حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ تو کیا جواب ہے اس کا؟ یہ فطری بات ہے، آنا چاہیے، انسانی طبیعت ہے۔ کیا جواب ہے؟ وہ جو 70 حوریں ملیں گی ان کی ملکہ تمہیں بنایا جائے گا، وہ سب خادمہ ہوں گی تمہاری، اور ملکہ کی حیثیت اور ہوتی ہے، خادمہ کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ پھر حوروں کا حسن بیان کر دیا گیا، اتنی خوبصورت کہ اگر ایک ذرا سا اس کا دوپٹے کا پلو اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو چاند شرما جائے اور سورج شرما جائے۔ پھر عورتوں کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ جب حوریں اتنی خوبصورت ہیں تو پھر شوہر صاحب کا میلان تو ادھر ہی ہوگا جو زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم ملکہ بنا بھی دیے گئے مگر یہی جو خادمائیں ہیں وہ زیادہ حسین ہیں، فطری بات ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جب خادماؤں کو اللہ اتنا حسین بنائے گا
تو ملکہ کو ان خادماؤں سے زیادہ حسین بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے کیسی دلداری اپنے بندوں کی، وہ کہا مردوں کو کوئی ذکر ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا قبول کر لی اللہ تعالیٰ ان کے رب نے ان کی دعا، میں کسی کا عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا تم میں سے، مرد ہو یا عورت ہو، کیوں ضائع کروں؟ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی کوئی الگ الگ تھوڑی ہیں۔ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے جز ہے نا، ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، جب برابر ہیں تو عمل کے اندر بھی کمی زیادتی نہیں، مرد عمل کرے گا وہ آگے نکلے گا، عورت عمل کرے گی وہ آگے نکلے گی۔ اللہ فرماتا ہے تو ہم کسی کا عمل چھوٹا بھی ہو اس کو ضائع نہیں کریں۔ جب چھوٹا عمل ضائع نہیں ہوگا تو جو بڑے اونچے عمل جنہوں نے کیے ہیں اللہ ان کو کیسے ضائع کرے گا؟ وہ اونچے عمل کیا ہے سنیے۔ اللہ فرماتا فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کا عمل چھوٹا سا ہے نا۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا گھر بار، وطن، جمایا کاروبار، قافلہ، رشتہ دار، اعزاء اقربا سب کو چھوڑ دینا۔ 3 دن کے لیے جماعت میں جاتے ہیں تو 10 مرتبہ سوچتے ہیں نام لکھوائیں نہ لکھوائیں، اور معلوم ہے آ جائیں گے 3 دن کے بعد۔ یہاں تو کوئی تصور نہیں ہے، جانا ہے کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے زبردست، کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اللہ فرمایا جب کسی کا عمل ضائع نہیں کریں گے تو جنہوں نے بڑے عمل کیے ہیں ان کا عمل کیسے ضائع کر دیں گے، چاہے مرد ہوں اور چاہے عورتیں ہوں۔ مردوں نے بھی ہجرت کی اور عورتوں نے بھی۔ فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، تو وہ لوگ اپنا گھر بار یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے شوقیہ، جیسے لوگ پکنک پہ جاتے ہیں نا، نینی تال وغیرہ، کشمیر۔ اللہ کہتا ہے ایسے نہیں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ کیسے نکالا گیا؟ کان پکڑ کے۔ اتنا ظلم، اتنا جبر کر دیا گیا ان کے اوپر، زندگی اجیرن ہو گئی۔ اپنی زندگی کو بچانے، اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا گھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ کسی کی زمین انہوں نے چھین لی تھی نا، کیا قصور تھا؟ ایمان لے آئے تھے۔ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان کو ستایا گیا میرے راستے میں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کہہ دے میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ مطلب یہ فقیر نہیں تھے، جتنے مہاجر صحابہ ہیں فقیر نہیں تھے، یہ سب دولت مند تھے، باغ والے تھے، یہ کنبے قبیلے والے تھے، لیکن انہوں نے ہجرت کی ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، اگر یہ کلمہ نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ سب کچھ ان کا تھا۔ اللہ کہہ دے میری وجہ سے ستائے گئے ہیں تو بندے کی اس سے زیادہ تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا، بولو کس کے لیے ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، اولین و آخرین کے مجمع میں اللہ اعلان کر دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، میری وجہ سے دنیا سے یہ لڑا تھا۔ یہ بہت بڑی معراج ہے بندے کی، یہ بہت بڑی تعریف ہے۔ اللہ خود کہے چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، اور یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ اچھے لوگوں کو چاہنا چاہیے، لیکن اچھے اگر کسی کو چاہیں تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے بعد بھی کوئی چیز چاہت کا درجہ ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں ستائے گا۔ پھر کیا کیا؟ اور قربانی ختم نہیں ہوئی۔ وَقَاتَلُوا، اور جن لوگوں کی وجہ سے گھر چھوڑا تھا انہوں نے یہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، مدینے میں بھی حملہ کرنے کے لیے وہاں سے آ گئے، مکے سے چڑھ کے آئے، لڑنے پہ مجبور کیا۔ وقاتلوا، اور میرے راستے میں انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا، اور خالی مقابلہ نہیں کیا، سب سے قیمتی چیز بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی؟ کاروبار ہوتا ہے نا؟ کیا بتا رہے ہیں؟ کاروبار نا کہہ رہا، سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے۔
वक़ुतिलू, और अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए। अल्लाह फरमाता जब इन्होंने इतने इतने ऊँचे अमल किए इनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? नहीं। लउकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम, मैं मिटा दूंगा उनसे उनके गुनाहों को। वलउदखिलन्नहुम जन्नात, और दाखिल करूँगा मैं ज़रूर बिज़रूर उनको ऐसे बागात में जिनके नीचे से नहरें बह रही हूँ। सवाबम मिन इंदिल्लाह, ये बदला किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह के बाद जो बदला है वो बहुत कैसा है? अच्छा है। उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। मतलब दुनिया में भी बदला अल्लाह देता है, नहीं देता नेकियों का, और जन्नत में जा कर के जो अल्लाह बदला देगा वो क्या है? वो बहुत ही अच्छा है। जन्नत तो बहुत अच्छी, मगर जन्नत की तमाम नेमतों से अच्छी एक नेमत है, उसका नाम क्या है? ज़ियादा। ज़ियादा किसे कहते हैं? जन्नत की तो नेमत मिल गई, उसके बाद अल्लाह का दीदार नसीब होगा। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमने सुना ईमान वालों ने दुनिया में ज़हमतें उठाई हैं, लेकिन ये ज़हमतें रहमत का सबब हैं। थोड़े दिन की दुनिया की ज़िंदगी थी, ज़हमतें उठा ली, अब वो ज़िंदगी आने वाली है जो हमेशा हमेश की, वहाँ इनके आराम ही आराम हैं। अब इनके मुकाबले में उनको देखो जिनको अल्लाह ने थोड़े दिन के लिए क्या दिया? आराम, राहत, और बाद में हमेशा के लिए उनके लिए कांटे ही कांटे हैं। बताओ ये अच्छे हैं या वो अच्छे हैं? लिहाजा धोखे में ना आना। 4 दिन की चांदनी को देखने के बाद तुम्हारा जी न ललचाए, तुम्हारे जहन में सवालात न पैदा होने पाए कि अय अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरे नबी के ग़ुलाम दीन पर चलते हैं और फिर भी हम परेशान हैं। क्या है? बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, और नेमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर। ये न सोचना ये थोड़े दिन के लिए है जो कुछ इनको दिया गया है। ऐसे ही है जैसे किसी मुजरिम से क्या कहा जाए? खाओ पियो मज़े उड़ाओ, 4 दिन के बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, खा लो जल्दी जल्दी। तो ये 4 दिन की ज़िंदगी है। जिस आदमी को सज़ाए मौत होती है तो क्या कहा जाता है उससे? कोई तमन्ना हो तो बताओ, कहा जाता? नहीं कहा जाता। जो तमन्ना कर दे पूरी की जाती। ये तो फांसी पे चढ़ाया जाएगा। अरे होता है नहीं होता? अल्लाह कहता है यही हाल इनका है, इनको देख करके परेशान ना होना। कुलू व तमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून, खा लो और पी लो और मज़े उड़ा लो, तुम मुजरिम हो। और मुजरिम को जो नेमतें उसे मिलती हैं, मुजरिम को जो उसकी तमन्ना पूरी की जाती। आदमी तमन्ना करता चाहता इसकी जगह पे हम होते, कोई चाहेगा? हम फांसी दे दी जाएगी, क्या फ़ायदा? ऐसे 4 दिन की कोरमे और पुलाव और जर्दे से क्या फ़ायदा? उसके बाद हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाए और फांसी पे लटका दिया जाए। अल्लाह फरमाता है ये हक़ सुनिए, वला यग़ुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, और तुम्हें धोखे में न डाले काफिरों का चलना फिरना शहरों में। काफिर लोग अल्लाह के बागी ज़ालिम शहरों में चल रहे हैं, दंदना रहे हैं, शान व शौकत उनकी है, दबदमा है, तमतना है, फ़ौज है, सब कुछ उसके ऊपर है। धोखे में न पड़ना, ये अल्लाह की मदद नहीं है, ये अल्लाह का इनाम नहीं है, ये इस्तिदराज है, ये ढील है, ये थोड़े दिनों के लिए है। अल्लाह फरमाता मताउन कलील, ये इनको जो फ़ायदा दिया जा रहा है ये क्या है? हाँ भाई क्या है ये? मताउन कलील, थोड़ा सा फ़ायदा है, तुम इसको बहुत ना समझो, ये थोड़ा सा है, ये 4 दिन का है। सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर इनका ठिकाना जहन्नम है। वो बिसल मिहाद, और वो बदतरीन ठिकाना है। लेकिन इनमें से भी अगर कोई आदमी ईमान ले आए तो क्या होगा? बोलो, तौबा कर ले, ईमान अब से ले आए तो ठिकाना इनका भी बदल जाएगा। लाकिनिल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम, लेकिन वो लोग, अल्लाह ताला ने फरमाया देखो ये तो तुमने उनका हाल सुना जो मुजरिम थे, बागी थे, दुनिया में मज़े उड़ा रहे हैं। थोड़े दिन के मज़े हैं, बाद में हमेशा की तकलीफ़ है। और मुसलमानों का मामला क्या है? थोड़े दिन की जो ज़िंदगी है इसमें तकलीफ़ें हैं, अज़ियतें हैं, परेशानियां हैं। शरीयत पर अमल करने में परेशानी होती नहीं होती, लेकिन उसके बाद फिर क्या है? हमेशा का आराम। ये सौदा अच्छा है, वो सौदा अच्छा है, कौन सा अच्छा है?
سنیے، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور ڈر کر گناہوں سے بچتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، کتنے دن رہیں گے وہاں؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا ہے؟ نزل نازل سے بنا، نازل مانے اترنے والا۔ کوئی مہمان آپ کے وہاں اترا تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ روز تو پلاؤ زردہ کھاتے ہیں اور اس دن چٹنی بناتے ہیں۔ مہمان کے لیے ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ مہمان کو نہ کھانے کی فکر ہے نہ پکانے کی فکر ہے، اور عزت کے ساتھ اس کو کھلایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ سوچئے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے وہاں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیا و ما فیہا سے 1000 درجہ بہتر ہی بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اس قرآن کی صورت میں سنا، جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کی شرارتیں سنی، ان کی خباثت سنی، ان کی برائیاں سنی، ان کی بدتمیزیاں سنی، نبی کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی۔ اللہ فرماتا مگر تمام اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، ان میں بعض انصاف پسند بھی ہیں، وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان لائے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا تو قرآن پر بھی ایمان لائے، اور آخری پیغمبر پر بھی ایمان لائے ہیں، ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ سنیے، اللہ فرماتا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک کتاب والوں میں سے لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بعض وہ ہیں یقیناً ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب پر جو اتاری گئی تمہاری طرف، یعنی قرآن پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اتاری گئی ان کی طرف، یعنی توریت اور زبور و انجیل، خاشعین للہ، اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، عمل کرنے کے بعد ڈرتے بھی ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہیں خریدتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، جیسے تمام اہل کتاب کے پوپ و پادری کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ نذرانے لے لیتے تھے، اللہ کے نبی کی صفات توریت و انجیل میں جو تھی ان کو چھپا لیتے تھے۔ یہ ایسے لوگ نہیں، یہ دنیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، یہ اقرار کرتے اعتراف۔ اللہ فرماتا اولئک لہم اجرہم عند اللہ، ان لوگوں کا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، جو ملے گا تو بہت زیادہ اللہ ان کو نوازے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا۔ جلدی حساب لینے کا مطلب قیامت کو دور نہ سمجھو، حساب کا دن بڑی جلدی آنے والا ہے، جو دن گزر رہا قیامت قریب آ رہی۔ سریع الحساب کا یہ بھی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں دیر، بھئی دیر تو اسے لگے جو تحقیقات کرنا ہو، اس کو سب تو معلوم ہے کس نے کیا کیا، کب کیا، کتنا کیا۔ ارے اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں قرآن کی سورت کا خلاصہ، اہم نصیحت مسلمانوں کو کی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو۔ صبر چھوٹا لفظ ہے مگر سب کچھ اس میں آ گیا، یعنی شریعت کے حکموں کی پابندی کرو، چاہے جتنی تمہیں اس میں تکلیف بولو اٹھانا پڑے۔ نماز پڑھنے میں تکلیف ہو تو ہو، روزہ رکھنے میں تکلیف ہو تو ہو، حج کرنے میں تکلیف ہو تو ہو، شریعت کے حکموں پر عمل کرنے میں کیا پابندی کرو، یہ صبر ہے۔ صبر کہتے ہیں نفس کے تقاضے کو دبانا، شریعت کے تقاضے پر عمل کرنا، جو جی چاہے وہ نہ کرنا، جو شریعت کہے وہ کرنا۔ اس میں تکلیف ہے نہیں ہے؟ عبادت پہ تکلیف، اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے اور گناہ نہ کرے آدمی تو دل کو تکلیف ہے، اس پہ صبر کر رہا ہے، نہیں کریں گے۔ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پھر ان پہ بھی صبر کر رہا ہے، جزا فضا نہیں، ہنگامہ نہیں، بین نہیں، ماتم نہیں، نوحہ نہیں، مرثیہ نہیں، کچھ نہیں، جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہوا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، اگر راضی نہیں ہوں تو کیا کر لیں گے؟ کچھ کر لیں گے خدا کا؟ تو جب راضی رہیں گے تو ثواب ملے گا، اور واویلا کریں گے تو ثواب بھی چلا گیا۔ تو پہلی نصیحت کیا ہے؟ اے ایمان والو، بولو، بھول گئے، کیا کرو؟ صبر کرو۔ دوسری نصیحت وَصَابِرُوا، اور دشمنوں کے مقابلے میں صبر کرو۔
جب کبھی دشمن سے سامنا ہو جائے تو وہاں بھی دشمن کے مقابلے میں جمے رہو اور ڈٹے رہو، بزدلی نہ کرو، پیٹھ مت پھیرو۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ دشمن کو مت بلاؤ، لیکن اگر آ جائے دشمن تو پھر معافی مانگ لو، معافی مت مانگو۔ تیسرا آپشن وہ کیا؟ ورابطو، دشمن ہے نہیں مگر دشمن کے آنے کا اندیشہ ہے، دشمن ہے نہیں آنے کا خطرہ اور اندیشہ ہے، تو پہلے سے تیار، بولو تیار رہو۔ اسلام کی جو سرحد ہے، ملک کی جو سرحد ہے، وہاں پر اندیشہ ہے، دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، تو وہاں پر کھڑے رہو، تیار رہو، جب کبھی موقع ملے تو مقابلہ کریں گے۔ تو پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان سرحد پر حفاظت کے لیے کھڑا رہے تو سب کا مرنے کے بعد ثواب بند ہو جائے گا، اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا، قیامت تک ملتا رہے گا۔ قبر میں اس کو عذاب بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی وجہ سے ساری دنیا میں امن ہے، اطمینان ہے، لوگ عبادت میں مشغول ہیں۔ اگر سرحدیں اور بارڈر جو ہیں انہی پہ اگر خطرات منڈلانے لگیں تو کیا ہوگا؟ سب کا امن و امان درہم برہم ہو جائے گا، عبادتیں اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ان کی قربانیاں ہیں یا نہیں؟ سرحد اسلام کی حفاظت، اسلامی حدود کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، یہ کیا ہے؟ دشمن سے حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تیار رہو، ضرورت پڑ جائے تو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اگر کوئی آدمی سرحد پر حفاظت کرے تو اس کو 1 مہینے تک مسلسل روزہ رکھنے والے اور 1 مہینے تک مسلسل رات میں جاگ کر عبادت کرنے والے سے زیادہ ثواب ملے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 2 آنکھوں پر جہنم حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے اور ایک وہ آنکھ جو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگ کر کے پہرا دے، کہیں دشمن نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ نے جہنم اس کے اوپر حرام کر دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اگر تم چاہتے ہو تمہیں دنیا میں بھی اللہ کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے، تو اس کا طریقہ یہ ہے 3 کام کرو۔ کون کون؟ فرمایا اسباغ الوضو علی المکارہ، طبیعت نہ چاہے، سردی ہو پھر بھی وضو پورا کرو۔ کثرت الخطا الی المساجد، اور بہت قدم رکھ کر کے مسجد میں جانا۔ اور تیسرا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر میں رہنا، انتظار کرنا۔ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ بھی رباط، رباط کہتے ہیں سرحد کے اوپر گھوڑے باندھ کر کے رکھنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ رباط، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مہربانی سے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں آئیں گی، ایسا لگے گا جیسے بادل ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے، میدان محشر میں گرمی دھوپ وہ سایہ کر لیں گے۔ یہ 2 پرندوں کے جھنڈ ہیں، وہ پرہ بنا کر کے آئے اور صفے بنا کر کے آئے اور ان کا سایہ کر لیا۔ اس طرح میدان محشر میں یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ کریں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کریں گی؟ جھگڑیں گی، سفارش کریں گی، دعا کریں گی۔ تو بڑی فضیلت ان دونوں صورتوں کی ہے اور پورا قرآن فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب فضیلتوں میں ہم سب کا حصہ قائم فرمائے۔ وہ کتب خانے، اس میں جو ہے کیا نام اس کا، حجرے میں کتاب رکھی ہے، ذرا سے لے آؤ جاؤ۔ وہ ایک کتاب جو ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب ہے سیرت صدیق اکبر۔ کیا ہے؟
سیرت صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پوری زندگی، اس پہ حضرت مولانا علی میاں صاحب، حضرت مولانا محمد رابع صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم صاحب اور جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، ان تینوں حضرات نے اپنی رائے اس کتاب کے بارے میں لکھی ہے۔ وہ کتاب 224 صفحات پر مشتمل ہے۔ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے۔ میں صرف یہاں 5 نسخے لے کر کے آیا ہوں، باقی جس کو بعد میں ضرورت ہو وہ یہاں حجرے میں جو امام صاحب ہیں ان سے رابطہ قائم کر لیں۔ یہ 5 نسخے ہیں، فی الحال یہ جس کو چاہیے وہ لے لے، اور ورنہ بعد میں رابطہ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کتاب ہے۔ اولاد نہیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے، استغفار پڑھیے کثرت کے ساتھ، یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ ہمارے محلے کی مسجد میں ایک صاحب تبلیغی کام کے خاص ذمہ دار ہیں، جب وہ اتوار کے دن بعد تقریر کرتے ہیں تو ایک بات خاص طور پر بیان کرتے ہیں، ہدایت مومن کی سواری ہے۔ ان کی زبان سے یہ بات سن کر بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ آپ بتا دیجئے کیا ان کی یہ بات کیا ہے؟ صحیح ہے؟ ہدایت مومن کی سواری ہے کہ مطلب یہ تو خود ہم ہی نہیں سمجھ پائے، انہی سے پوچھنا چاہیے بھائی سواری کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، ان سے مطلب پوچھ رہے کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے، آپ بتائیے، پھر آگے بتا دیکھیں کیا مطلب بتاتے ہیں وہ۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، اکیلے میں پوچھیے، ادب سے پوچھیے، احترام سے پوچھیے۔ ہو سکتا ہے وہ کہنے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، تو کہیے گا اس بڑے کا نام بتا دیے، ہم ان سے پوچھ لیں۔ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، قرآن میں وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ ہدایت پر ہونے کا مطلب نہیں ہدایت کوئی سواری ہے اس پر وہ آرام کر رہے ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ لڑکی فاطمہ ہے اور ایک لڑکا بھی ہے، اس کے رشتے نہیں آتے ہیں، استغفار پڑھیے کثرت کے ساتھ، رشتے بھی آئیں گے۔ اہلیہ سلیم کی اور عبدالسلام کی اور پتہ نہیں کس کس کی طبیعت خراب ہے، اللہ سب کی طبیعت اچھی کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے اس میں برکت عطا فرما، دین کا کام کرنے والوں کی نصرت فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔